انسانیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کس کی کمی؟ ان بچیوں کی نہیں، ان مردوں کی کمی. ان مردوں کی کمی، کیونکہ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. ہاں ہاں، اب اس کا مطلب یہ نہیں نکالنا کہ خالی شوہر ہوتا ہے. نہیں، باپ بیٹی کے لیے حاکم ہے، بھائی بہن کے لیے حاکم ہے، شوہر بیوی کے لیے حاکم ہے، اور بیٹا ماں کے لیے بھی حاکم ہے اس زاویے کے تحت. ورنہ بیٹے کے لیے تو ماں کے قدم تلے جنت. لیکن جب ماں غلط کام کرے تو بیٹے کو اختیار دیا ہے شریعت محمدی نے کہ اپنی ماں کو ٹوکے کہ ماں یہ ناجائز و حرام ہے، مت کیا کر. لیکن آج کیا معاملہ چل رہا؟ آج ہماری بہن بیٹیاں میک اپ کر کے اور ایسا نقاب پہنتی ہیں کہ شریعت محمدی کے لحاظ سے اس نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہے. یہ نقاب پہن رہی ہے، جسم میں بالکل ٹائٹ، اعضاء بالکل نمایاں، ایسا نقاب ناجائز و حرام ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ دار علماء کے بیچ میں کہہ رہا ہوں. ایسا نقاب جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہو، وہ نقاب ناجائز و حرام ہے. اور جو لوگ اس پہ راضی ہوں کہ ان کی بہن بیٹیاں، ان کی بیویاں بے پردہ رہتی ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث کے حوالے سے وہ مرد دیوس ہے. اور دیوس کا ترجمہ بڑے بھیانک ترجمے لکھے ہیں مجھے. جس کو کہوں گا تو آپ یا تو ناراض ہو جاؤ گے یا تو کہو گے کہ مولانا بڑی بھدے الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں. اتنے خراب معنی بتائے گئے ہیں دیوس کے. آپ بتاؤ دیوس بن رہے ہو آپ نہیں بن رہے؟ کیوں نہیں پابندی لگاتے اپنے بہن بیٹیوں کو اوپر، اپنی بیویوں کو اوپر؟ آپ دھرم پریورتن کر رہی ہے. یہ لو جہاد کہہ کے بدنام ہم کو کیا جا رہا ہے. اور ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی نہیں آ رہی. سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے آپ تک یہ خبر ضرور پہنچتی ہوگی کہ فلاں علاقے کی فلاں مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی. یہ کس کی کمی؟ اگر آپ مذہب اسلام پہ عمل پیرا ہوتے، آپ سوچو آپ کے مذہب اسلام میں حج جیسے مقدس سفر کے لیے بھی عورت کو اکیلے جانا ناجائز و حرام کرتا. کہ وہاں پہ بھی جائے، وہ عظیم جگہ ہے، وہی ایک جگہ ہے، وہی ایک روزہ ہے. حج کے علاوہ نبی کا صرف واحد روزہ ہے کہ عورتوں کو جانے کی اجازت ہے ان کے روزے تک. اس کے علاوہ چاہے جتنے بڑے بھی اولیاء اللہ کی مزار ہو، کتنے بھی بڑے قطب ہو، کتنے بھی بڑے غوث ہو، کتنے بھی بڑے مخدوم ہو، عورتوں کو ان کے مزار پہ زیارت کے لیے جانا ناجائز و حرام ہے. لیکن آپ جاتی ہیں نہیں جاتی؟ ابھی نوئی کا میلہ آنے والا ہے. بتاؤ، جب اس مزار پہ جانے کے لیے ناجائز لکھا، مسجد میں ان کی حاضری ناجائز لکھی کہ کوئی بھیجا تو ہو اپنے اماں دادی کا جاؤ نماز پڑھ. کوئی بھیجتا ہے؟ بھائی نماز تو فرض عین ہے، عورت کے اوپر بھی فرض ہے. کیوں نہیں بھیجتے کہ جاؤ 27 درجہ ثواب زیادہ ملتا؟ نہیں بھیجتے نا. یہی کہتے نا کہ شریعت محمدی میں ناجائز قرار دے دیا گیا ہے. پھر مزار کیوں بھیجتے؟ اور مزار تو مزار، پھر میلوں میں کیوں بھیجتے؟ یہ بازاروں میں اکیلے کیوں بھیجتے؟ اب جب بھیجو گیا، جب ان کا کوئی نگہبان نہیں ہوگا، جب ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو یہ بھیڑیے، یہ ناجائز کتے راستے میں اسی تلاش میں ہے کہ کب کون مجھے مل جائے میں اس کا شکار کر لوں. آج ہماری قوم ذلت و رسوائی کے دہانے پہ کھڑی. اس ذلت و رسوائی کا ایک سبب بے پردگی بھی ہے. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر قرآن خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، جس گھر کی عورتوں کی پازیب کی جھنکار غیر محرم کے کانوں تک پہنچے، اس گھر سے اللہ رب العزت رحمت و برکت اٹھا لے. اللہ پازیب سمجھ رہے نا؟ پہلیا
ہاتھوں میں جو چوڑیاں پہنتی ہیں اس کی چھنچھناہٹ، کنگن جو پہنتی ہے اس کی کھنکھناہٹ اور دیگر زیورات، اگر ان کی جھنجھناہٹ، ان کے آواز غیر مرد کے کان تک پہنچ جائے تو اللہ رب العزت اس گھر سے برکت و رحمت اٹھا لیتا۔ آج آپ رو رہے ہو اپنی غربت پہ تو کیوں نہیں توجہ کرتے؟ کہیں یہ سبق تو نہیں ہے کہ ہم مال و دولت سے محروم ہوتے جا رہے؟ اور آگے فرماتے ہیں جس گھر کی عورتوں کی آواز غیر محرم کے کانوں تک پہنچے اس گھر پر اللہ رب العزت کا عذاب آنے کا خدشہ، خوف ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ دونوں چیزیں ہمارے گھروں کی عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی؟ اتنی تیز تیز لڑائی کرتی، اتنی تیز تیز گفتگو کرتی ہے۔ مائیں بہنیں، اگر آپ کے کانوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے۔ آپ کے وجہ سے آج قوم مسلم سر جھکانے پہ مجبور ہو رہی ہے۔ جب یہ خبریں ملتی ہیں کہ قوم مسلم کی فلاں لڑکی ایسی غلط حرکت کی ہے تو قسم خدا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اتنی ناہنجار، اتنی بدکردار ہماری قوم کی شہزادی ہے جس کو اسلام نے وہ عزتوں کو وقار دیا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت ذات کو وہ عظمت وہ وقار دیا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ آنے سے قبل عورتیں مار دی جاتی تھیں، بچیاں دفن کر دی جاتی تھی، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت جن کو 3 بچیاں دے دے اور ان کی وہ خوش دلی کے ساتھ پرورش کرے اور بالغ ہو جائے، ان کا مناسب رشتہ کر دے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ مائیں بہنیں، آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو توجہ سے سنو کہ آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قوم کے مردوں کو کیا حوالہ دیا کہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہو گے، یعنی شانے سے شانہ ملا کر کے۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اگر جس کے 2 ہی بچیاں ہو وہ، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس 3 نہ ہو 2 ہی ہو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے پاس 2 ہیں وہ بھی اگر یہی کام انجام دے وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو۔ تو بعض صحابہ اور کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک ہی بچی ہو تو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے ایک ہی لڑکی سے نوازا ہے وہ بھی اگر اس کی پرورش خوش دلی کے ساتھ کرے اور وہ بالغ ہو جائے، اس کا رشتہ کر دے تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ لیکن بعض صحابہ اور کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس لڑکی ہی نہ ہو تو؟ کیا بات ہے، واہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے لڑکی کی نعمت سے نہیں نوازا۔ تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر یہی کردار کوئی اپنی بہن کے ساتھ اور بہن نہ ہو تو قوم کی کسی بچی کے ساتھ کر لے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا، وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ جب نبی نے یہ عظمتیں بتائیں تب آج آپ کی عزت و توقیر کی جا رہی ہے، لیکن آج آپ اس طرح سے زندگی جینے پہ آمادہ ہے کہ قوم مسلم سر بلند نہیں کر پا رہا۔ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم رحمانی میاں صاحب قبلہ کے عرس میں آئے ہوئے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ایسے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم کو اپنائیں، ان کے کہے ہوئے اور کیے ہوئے اعمال و افعال پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے عمل پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم بھی کامران ہو جائیں گے۔ دنیا ہم کو کہے گی ہاں یہ نبی کا دیوانہ ہے، یہ غوث کا چاہنے والا ہے، یہ خواجہ کا دیوانہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مستانہ ہے، یہ تاج الشریعہ کا دیوانہ ہے۔ لیکن جب ہم بے نمازی ہوں گے، ہماری مسجدیں ویران ہوں گی تو دنیا کہے گی یہ دعوے کے لیے تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے، ہم عاشق غوث و خواجہ ہے، ہم عاشق اعلیٰ حضرت ہے، ہم عاشق تاج الشریعہ ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ ورنہ سرکار غوث اعظم تو وہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے
فجر پڑھ رہے تھے. غریب نماز تو وہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی دھرتی کو چھوڑ کر کے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ملک ہندوستان چلے آئے تھے اور نمازیں قضا نہیں کر رہے تھے, نمازیں چھوڑ نہیں رہے تھے. اور سرکار اعلیٰ حضرت تو وہ ہے کہ ان کی نمازیں ایک بھی قضا نہ ہوئی. وہ بیماری میں بھی تھے تو لوگ ان کو کرسی پہ بیٹھا کر کے مسجد میں لے جاتے تھے اور جماعت سے نماز ادا کیا کرتے تھے. تو جب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں, اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں, تاج الشریعہ کے پروانے ہیں, تو ان کے نقش قدم پہ ضرور چلنا چاہیے. ہم کو انہی کے نقش قدم پہ چلنے میں کامیابی ملے گی, کامرانی ملے گی. بس میں اپنی بات یہ ختم کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقرار اپنی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اسلام زندہ باد, مسلمان پائندہ باد, وما علینا الا البلاغ. اگر میرے بولنے میں کسی طرح کی کمی لفظش واقع ہوئی تو میں آپ حضرات کو گواہ بناتے ہوئے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.